میر ہادی ایک عام سا لڑکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی سادہ مگر مشکل تھی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو تھکا ہارا سو جاتا۔ ایک دن جب وہ کھیتوں کے قریب ایک پرانے کنویں کے پاس بیٹھا تھا، اسے مٹی میں دبا ایک قدیم سا چراغ ملا۔ یہ تو وہی چراغ لگتا ہے جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے، میر ہادی نے حیرت سے کہا اور شوقیہ انداز میں اس پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک تیز روشنی پھیلی، دھواں نکلا اور ایک جن سامنے آ کھڑا ہوا۔ آقا، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں، جن نے گرجدار آواز میں کہا۔ میر ہادی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ خوف زدہ بھی تھا اور خوش بھی۔ کیا تم واقعی وہی جن ہو جو ہر حکم مانتا ہے؟ جی ہاں، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، جن نے جواب دیا۔ میر ہادی نے پہلے تو معمولی خواہشیں کی، مزید کھانے کے لیے اچھا کھانا، نئے کپڑے اور ایک آرام دہ بستر۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی خواہشیں بڑھتی گئی۔ وہ سب سے امیر بننا چاہتا تھا، سب سے زیادہ طاقتور ہونا چاہتا تھا۔ جن ہر خواہش پوری کرتا گیا اور میر ہادی کی زندگی بدلتی چلی گئی۔ مگر جن کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام مانگتا تھا۔ اگر میر ہادی کوئی نیا حکم نہ دیتا تو جن بے چین ہو جاتا اور تباہی مچانے لگتا۔ میر ہادی نے خود کو مصیبت میں پھنسا ہوا پایا۔ میر ہادی نے سوچنا شروع کیا کہ وہ اس جن سے کیسے جان چھڑا سکتا ہے۔ وہ گاؤں کے ایک عقل مند بزرگ کے پاس گیا اور ساری کہانی سنائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا، اس جن کو ایسا کام دے دو جو کبھی نہ ختم ہو۔ میر ہادی کو ترکیب سمجھ آ گئی۔ وہ فوراً جن کے پاس گیا اور کہا، مجھے ایک لمبی سی سیدھی لائن بنا کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں تم سے کہوں کہ اسے چھوٹا کرو تو وہ چھوٹی ہو جائے، اور جب کہوں کہ لمبی کرو تو وہ پھر سے لمبی ہو جائے۔ جن یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ لکیر کھینچتا اور چراغ اسے بار بار بدلنے کا کہتا۔ جن دن رات یہی کام کرتا رہا اور تھک کر بے حال ہو گیا۔ آخر کار اس نے ہار مان لی اور بولا، آقا، میں مزید نہیں کر سکتا، مجھے آزاد کر دیں۔ میر ہادی نے شرط رکھی کہ اگر جن ہمیشہ کے لیے اس چراغ میں واپس چلا جائے اور کبھی باہر نہ نکلے تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ جن نے فوراً حامی بھر لی اور چراغ میں واپس چلا گیا۔ میر ہادی نے جلدی سے چراغ کو ایک گہری جھیل میں پھینک دیا تاکہ کوئی اور اسے نہ پا سکے۔ یوں میر ہادی کی زندگی دوبارہ عام مگر پرسکون ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ حد سے زیادہ طاقت ہمیشہ مصیبت بن جاتی ہے۔